عملتاز اردو کی کتاب ہے، کفایت پبلشرز کی۔ آئیے اس کی بلند خوانی میں میرا ساتھ دیجیے۔ میں اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے کو اتار رہا تھا کہ اس نے اور دانت نکال دیے اور میں ایسا جھنجھلایا کہ اسے نوچ کے پھینک دیا۔ میری یہ متکبرانہ برہمی اسے ناگوار سی گزری اور زبان حال سے بولا، میرا قصور۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، کفش شوں زندہ نامائد می کنند اچپائے دور۔ جوتا جب دانت نکالتا ہے تو اس کو پیروں سے دور کر دیتے ہیں، یعنی اتار پھینکتے ہیں۔ اس نے کہا، خیر آپ کو میری ضرورت نہیں رہی تو نکال دیجئے، مگر یوں ذلیل کر کے تو نہ نکالیے۔ اس کے اس غرور پر مجھے ہنسی آ گئی اور کہا، کیا دنیا میں تجھ سے بھی زیادہ ذلیل کوئی چیز ہے؟ تو انسان کے اسفل ترین حصے سے وابستہ ہے، ہر وقت پاؤں سے کچلا اور روندا جاتا ہے اور ہمیشہ راستوں کی نجاستوں میں آلودہ ہوتا رہتا ہے۔ تہذیب کی صحبتوں میں تیرا گزر نہیں ہو سکتا، صفائی کی محفلوں میں تو گھسنے نہیں پاتا۔ ہم جب کبھی کہتے ہیں کہ یہ ہماری جوتیوں کا صدقہ ہے، اس وقت تجھے انتہا درجے کی ذلت سے دیکھتے ہیں، اور ہماری بیوی نے کل جو پیچ و تاب کھا کے میری جوتی کی نوک سے کہا تھا تو انہوں نے تجھے حد سے زیادہ حقیر خیال کیا تھا۔ تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ جسے کمال درجہ ذلیل کرنا ہوتا ہے اسے تیری مار ماری جاتی ہے، اور تیری ایک بے نتیجہ چوٹ بھی اسے تیر و سنان اور شمشیر و خنجر کے ہزار ہا رستے زخموں سے زیادہ ناگوار گزرتی ہے۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ تو نہایت ہی حقیر اور حد سے زیادہ ذلیل ہے، لیکن باوجود ان سب باتوں کے تجھے بے حیائی سے اپنی عزت کا خیال ہے۔ میں سمجھتا تھا یہ باتیں اس سرکش جوتے کو خاموش کر دیں گی، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا اور بولا، یوں تو آپ کو اختیار ہے کہ میں نزدیک جسے چاہیں معزز خیال کریں اور جسے چاہیں ذلیل کریں، لیکن خدائی فیصلہ آپ کی تجویز اور مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ خدا نے ہر شخص اور ہر چیز کو اپنے مقام پر ایک فضیلت اور خصوصیت عطا کی ہے، اس پر وہ جس قدر ناز کرے بجا ہے، لیکن اس پر آپ کی طرح کسی کو اترانا نہ چاہیے۔ مجھ میں اگر کوئی ذلت کی بات ہے تو آپ کی بدولت ہے۔ آپ اپنے گھر میں مجھے ذلیل سمجھا کریں، لیکن میں اپنی جگہ پر غور کرتا ہوں تو اپنے میں کوئی ذلت اور حقارت کی بات نہیں پاتا۔ میں جس چیز سے بنا ہوں اسی سے آپ کا جسم بنا ہے۔ یہی زندگی، یہی نرمی، یہی حسن اور یہی خوبی جو آپ کی کھال میں ہے کبھی مجھ میں بھی تھی۔ یہی غذائیں جو روز آپ کا جزو بدن ہوا کرتی ہیں، میرا جزو ہوا کرتی تھیں۔ مرنے کے بعد میری حالت آپ سے اچھی رہی، میں تو گلنے سڑنے سے بچ کے آپ کے پاؤں کا لباس بن گیا۔ آپ کی کھال میں اگر نفع رسانی خلق کا کوئی مادہ شاید ہو بھی تو اس مستعار زندگی ہی تک مرنے کے بعد آپ کے جسم کے کسی حصے کو خلق اللہ کی خدمت کا کوئی موقع ملے، اس کی کوئی امید نہیں۔ ممکن تھا کہ میں ایک پرتکلف ٹوپی کا استر بن کے آپ کے سر پہ جا پہنچتا، ممکن تھا کہ میں پوستین کی صورت میں نمودار ہو کے آپ کے جسم سے لپٹ جاتا، ممکن تھا کہ میں ایک پیٹی بنتا اور آپ کی کمر میں بندھا رہتا، اور ممکن تھا کہ کوئی ایسی خوبصورت
چیز بن جاتا جسے آپ نہایت عزیز رکھتے۔ اب گفتگو نے ایسی صورت اختیار کر لی تھی کہ اپنی کمزوری ظاہر کرنا تو درکنار، مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ میرا ہی جوتا مجھے کمال بے باکی سے ذلیل کر رہا تھا۔ برہمی سے میں نے کہا کہ تیری حقارت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی مقدس میں پہنچے تو حکم ہوا کہ اپنی جوتیاں اتار ڈالو۔ جوتے نے کہا، بے شک اس مقام پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو جوتیاں اتارنی پڑیں، مگر جس منزل تک وہ جوتیاں پہنے چلے گئے اور جہاں تک ان کا اور میرا ساتھ رہا، وہاں تک آپ تو کیا ہے، بڑے بڑے علماء دین کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس میں اول تو میری ذلت نہیں ہوئی، اور جو ہوئی بھی تو آپ کے مقابلے میں نہیں، آپ سے افضل ہی ہوں۔ آخر میں نے تنگ آ کے پوچھا، کیا تو سچ مچ اپنے آپ کو مجھ سے افضل اور اعلیٰ سمجھتا ہے؟ یا یہ فقط تیری سخن پروری ہے؟ اس نے کہا، سخن پروری اور ضد انسان کی صفات ہیں، اور انسان کے سوا ساری مخلوق ان سرکش صفات سے مبرہ ہے۔ رہا اپنی بڑائی اور فضیلت کا خیال، تو وہ نفس پرستی کا تقاضا ہے، اور خدا نے مجھے اس مرض سے محفوظ رکھا ہے۔ اپنے فرائض ادا کرنے کی دھن میں کبھی مجھے اس مسئلے پر غور کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ میں کیا جانوں کہ آپ افضل ہیں یا میں؟ ہاں البتہ ایک بات البتہ خیال میں آتی ہے، مگر آپ شاید مانیں یا نہ مانیں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، وہ کون سی بات ہے؟ جواب ملا کہ اپنے فرائض زندگی جو شخص جتنی زیادہ عمدگی اور مستعدی سے بجا لائے، اسی قدر اسے افضل ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، بے شک میری زبان سے بے شک کا لفظ سنتے ہی وہ یک لخت جوش مسرت کے ساتھ بولا، تو پھر میں آپ سے افضل ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ میں اپنے فرائض ادا کرنے میں کبھی میں نے کوتاہی نہیں کی۔ میں آپ کے سپرد کیا گیا تھا اور دربار الہی سے آپ کے یہاں میرا تقرر ہوا تھا۔ آپ نے جب اور جو کام لینا چاہا میں نے عذر نہیں کیا۔ آپ برے کاموں کے لیے گئے، ایذا رسانی اور مخلوق کو آزار پہنچانے کے لیے روانہ ہوئے، اور ہمیشہ مجھے پہنے ہوئے نجاستوں میں چلے گئے، کانٹوں اور پتھروں میں گھس گئے۔ مجھے ان باتوں سے تکلیف ہوئی، مگر میں نے اطاعت سے منہ نہ موڑا۔ آپ کی رفاقت میں مجھے حد درجہ کی بے نفسی سے کام لینا پڑا، نیکی اور بدی کی طرف سے اپنے آپ کو بالکل بے حس کرنا پڑا۔ غرض میں نے ہر طرح کی مصیبتیں جھیلیں، مگر آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اب اس کے مقابلے میں آپ اس کا ثبوت دیں کہ آپ بھی اپنے فرائض زندگی کو بے عذر بے تامل ادا کرتے رہے، اور آپ سے ان مقاصد زندگی کے بجا لانے میں قصور نہیں ہوا۔ اگر آپ اسے ثابت کر دیں تو گویا کہ اس سے میری اور آپ کی مساوات ثابت ہوگی، مگر میں آپ کو اپنے سے افضل مان لوں گا، ورنہ بندہ نواز قصور معاف۔ آپ ہزار بڑھ بڑھ کے باتیں کریں، میں آپ سے اچھا ہوں۔ اب میں بالکل لاجواب تھا، خصوصاً اس لیے کہ اس کے یاد دلانے سے زندگی بھر کے گناہ اور قصور میری آنکھوں کے سامنے پھر رہے تھے۔ کمال بے اختیاری سے قبول کر لینا پڑا کہ میں ہارا اور تم جیتے۔ واقعی تم مجھ سے 1000 درجے بہتر ہو، اور میں نے جو تمہاری تحقیر کی اسے معاف کرو۔